أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. گزشتہ درس میں ہم نے ان امور کا تذکرہ کیا تھا جو کہ نماز میں جائز ہیں، مباح ہیں اور ان کا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر ان امور کو بڑا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید نماز ٹوٹ گئی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ نمازی کھڑا ہو، اس کو یہ تلقین کی گئی ہوتی ہے کہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ساری نماز میں نہیں ہلنا چاہیے. اب وہ بوقت ضرورت بھی نہیں ہلنے دیتا. اب کہیں دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، آگے جگہ ہو تو امام کو اشارہ کریں وہ آگے چلا جائے گا، پیچھے جگہ ہے تو مقتدی کو پیچھے تھوڑا سا. یہاں صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ تیسرا آدمی آیا، وہ چاہتا ہے کہ امام کو میں حرکت نہیں دیتا، مقتدی کو پیچھے کھینچتا ہوں. مقتدی پاکستان سے انڈیا سے پڑھ کے آیا ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، تو وہ پیچھے کھینچتے ہیں وہ آگے کھینچتے ہیں. وہ عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے. جبکہ تھوڑا سا چل کے چلے جانا آگے یا پیچھے، بلکہ بیک وقت آگے جا کے پیچھے ہٹنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں باہر کہیں دوسرے گھر میں تھی، واپس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، تو میں نے دروازہ کھولنے کا کہا، آپ نے قدم بڑھا کر دروازہ کھولا اور پھر پیچھے اپنی جگہ پر آ گئے. صحیح حدیث پچھلے درس میں یہ گزری ہے، اور اس میں حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ دروازہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر جانا پڑا، سیدھا جا کے پیچھے آ گئے. اس طرح کے امور ایسے ہیں کہ جن سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے یہاں انہیں بڑا مسئلہ بنا لیا گیا. ایسے ہی حج کے موقع پر مسائل ہیں، وہاں قدم قدم پہ دم 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 کرتے رہیں گے، بال نہیں گرنا چاہیے. بال
کاٹنا نہیں، نوچنا نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، گرنا نہیں چاہیے، وہ نہائیں گے تو گرے گا، سوئیں گے تو کئی لوگوں کے بال نرم ہوتے ہیں، سوتے میں بستر پر تکیے پر بال لگے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر جگہ دم دیتا پھرے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو جسم میں کسی حصے پہ خارش محسوس ہو رہی ہے اور وہ ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہاں بال نہ ہو، کو ٹوٹ نہ جائے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے میرے جسم میں کہیں خارش ہو اور میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو میں اپنے پاؤں سے بھی وہاں خارش کر لوں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی منع نہیں ہے تو کیوں یہ لوگ منع کر دیتے ہیں۔ ان بہت سارے امور کا تذکرہ ہوا تھا جن سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مباح ہیں، اور اس سے پہلے مکروہات نماز بھی گزرے ہیں کہ جو نماز میں مکروہ ہیں، جائز نہیں ہیں، اس میں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھنا، جھانکنا وغیرہ وہ امور تھے۔ اور گزشتہ درس کے آخر میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تھا کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی نماز ختم کر دیتے ہیں، نماز کو توڑ دیتے ہیں، ان میں سے تھا جان بوجھ کر دوران نماز کوئی بات کرنا، عام کوئی بات کر لینا، پوچھتاچھ، جیسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم پہلے آپس میں نماز کے دوران کوئی بات کر لیا کرتے تھے۔ اور جب قرآن کریم کی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ یہ آیت نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، اس کے جو آخری الفاظ ہیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور خاموش رہنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کے دوران عاجزی بھی ہو اور خاموشی بھی، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ تھا کوئی دنیاوی امور کی، اپنی ذاتی قسم کی کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی نماز میں اجازت نہیں ہے، پہلے تھی، ختم ہو گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ کہتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے ہمیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تب سے نماز کے دوران بات کرنا منع ہو گیا۔ اگر کوئی نماز سے متعلقہ بات ہے، نماز سے متعلقہ ہے، وہ کوئی کر دیتا ہے یا کسی مجبوری کے تحت کرنی پڑتی ہے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیر دیا 2 رکعتیں پڑھ کر، ظہر یا عصر کی نماز، اور صحیح یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، آپ نے اسلام پھیر دیا 2 پڑھ کر، تو اسلام پھیر کر باہر نکل گئے، باہر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے بات شروع کی، حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، آج نماز کم ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو اب باقی صحابہ بھی شامل ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ آج ایک کام ہوا ہے، کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے اسلام پھیر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس گئے اور بقیہ 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ اکبر نماز شروع کر دی، 2 رکعتیں پڑھیں، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے، آپ نے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام کرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جن کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس طرح سجدہ سہو کے ساتھ وہ جو خلل آیا تھا اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اب درمیان میں بات ہوئی ہے لیکن بات کا تعلق نماز سے ہے، کوئی دنیا داری بات نہیں ہوئی، لہٰذا اگر کوئی ایسی مجبوری ضروری بات ہو تو وہ نماز کے دوران کرنی پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب ایک دوسری چیز جس کو کہا گیا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی بالغ عورت، اب بچہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی وہ بچی ہے، نمازی کے آگے سے گزر جائے کوئی بات نہیں، لیکن بالغ عورت یعنی جو شادی کے لائق لڑکی ہے یا بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، بالغ عورت ہو یا گدھا ہو یا کالے رنگ کا کتا، ان 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح مسلم، ابو داود
ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی معروف حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقطع صلاۃ الرجل اذا لم یکن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل، اگر نمازی کے آگے سترہ نہیں ہے، سترہ جو کہ اونٹ کی جو کاٹھی ہے، جو اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں جس پر وہ جو پلان سا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کاٹھی کی بیک سائڈ پر جو اتنی اونچی لکڑی لگی رہتی ہے، اونٹ کے جسم سے لے کر کے ٹیک لگانے والی، اس لکڑی کے برابر اگر کسی نے اپنے آگے سترہ رکھا ہوا ہے، وہ لکڑی کا ہے، آپ یہاں مسجدوں میں دیکھتے ہیں بڑے اسپیشل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو بعد میں دوسری جماعت کرانے والا آتا ہے اٹھا کے اپنے آگے رکھ لیتا ہے اور سترہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سترے کی شکل میں، اور اس سترے کے اندر سے عورت، گدھا یا کالا کتا، کتے کے ساتھ الکلب الاسود کا لفظ ہے، المرأۃ والحمار والکلب الاسود، عورت، گدھا اور کالا کتا، اگر یہ سامنے سے گزر جائے سترے کے اندر کی سائڈ سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث جو کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں بھی ہے، اس حدیث کی روح سے بہت سارے علماء نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ان کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا آدمی وہاں یا تو ان کو روکے، آگے سے گزرنے نہ دے، یا پھر نماز جو ہے باقی کی نئے سرے سے پڑھے۔ جبکہ بعض دیگر علماء نے اس رائے کو اختیار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا اجر تو کم ہو جاتا ہے، نماز کا اجر ثواب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے سے عورت گزری، گدھا گزرا، کتا گزرا، یہ تو پتہ چلتا نہیں کہ میرے آگے سے گزر رہا ہے، جو توجہ ہے جس کو خشوع کہیں گے، خشوع اور خضوع نماز کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس خشوع کے ختم ہونے کی وجہ سے ثواب اجر کم ہو جائے گا، لیکن نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس سلسلہ میں ارشاد بڑا سخت ہے۔ وہ جب کسی نے کہا نا کہ نمازی کے آگے سے، اور یہ حدیث ہے نمازی کے آگے سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن انہیں جب بات کہی گئی کہ نمازی کے آگے سے عورت، گدھا یا کالا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار، بہت برا تم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ ملا دیا، کتے کے ساتھ، گدھے کے ساتھ۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز گزرتی ہے، عورت کے گزرنے سے۔ بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار، بہت برا ہے یہ کہ تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا۔ اور بعض روایات میں بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت اس بات پر تھی کہ نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن آگے سے گزرنے والے کو روکنا چاہیے، اور وہ تو صحیح ہے، پہلے حدیث گزری ہے کہ اگر کوئی کسی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روکے، نہ رکے فَلْيُقَاتِلْهُ، اس کے ساتھ لڑائی کرے، فَإِنَّهُ شیطان، فَإِنَّ مَعَهُ شیطان، فَإِنَّهُ شیطان، مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ اگر قوت بازو سے بھی آگے ہی گزرنے کے چکر میں ہے تو یہ شیطان ہے، اس کو اچھی طرح دبا کے پیچھے کرو۔ اب یہ تو صحیح ہے، آگے سے روکنا ضروری ہے، گزرنے نہ دے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تیسری چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے کہ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اب نماز کے دوران تھا، پیٹ میں سے ہوا نکلی، یقین ہو گیا، یا یہ یقین ہو گیا کہ میرا کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا، جیسا کہ بعض بیماری کے نتیجہ میں جو کہتے ہیں مثانے کی کمزوری ہے یا کوئی اور بیماری ہے، بڑھاپے میں جا کے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پیشاب کا قطرہ خطا ہو جاتا ہے، وہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور کبھی استنجا کرنے میں سستی کے نتیجہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پیشاب کیا، اچھی طرح صفائی نہیں کی اور اٹھ کے چل دیا، نماز کے اندر گیا، رکوع میں سجدے میں کہیں بھی قطرہ نکل جائے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ قطرہ نکلا یا ہوا نکلی
تو وضو ٹوٹ گیا، وضو کے ٹوٹ جانے کا یقین ہو تو پھر نماز باطل ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلاؤ اب جماعت کے اندر ہیں نکلیں گے کیسے، ہوتا نا کہ میں جماعت کے اندر ہوں، میں باہر نکلوں گا تو کوئی کیا کہے گا کہ لو جی اس کو کیا ہو۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اپنے ناک پر ہاتھ رکھے مایا یوں اور نکل جائے لوگوں کے اندر سے، یہ شو کرے کہ گویا اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، طہارت پہ نہیں رہا، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آدمی کو بعض اوقات نماز میں خیال آتا ہے کہ شاید اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی ہے، باد شکم جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شک ہوتا ہے، پیٹ سے ہوا نکلی، شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا ينفتل او لا ينصرف، آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ نماز سے نہ نکلے، نماز سے نہ جائے، یا یہ کہ نماز سے نہ پھرے۔ ینفتل یا ینصرف ایک لفظ آپ نے استعمال فرمایا، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا وہ بدبو محسوس کرے کہ میرے پیٹ سے ہوا نکلی اور بدبو آئی ہے، یا وہ آواز سنے کہ مجھے کہ میرے پیٹ سے ہوا نکلی ہے اور اس کی مجھے آواز آئی ہے۔ جب تک آواز نہ سنے اور جب تک وہ اپنے پیٹ سے نکلی ہوا کی بدبو نہ پا لے، اس وقت تک وہ نماز سے نہ نکلے، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک بات ہو گئی، ہوا نکلی، بدبو آئی، یا آواز سنی، یا پیشاب کا قطرہ خطا ہوا، یقین ہو گیا، تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اسے چاہیے کہ وہ جا کے نئے سرے سے وضو کرے، اور پیشاب کے قطرے والا ظاہر ہے کہ استنجا بھی کرے گا، استنجا کرے اور وضو کر کے نماز شروع کرے۔ نماز کے باطل ہونے کی چوتھی شکل یا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ کوئی شرط یا نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، نماز کے صحیح ہونے کی کوئی شرط چھوٹ جائے۔ مثال کے طور پر طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے، ایک آدمی بغیر طہارت کے اللہ اکبر نماز شروع کرتا ہے، اس کی نماز باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی نماز میں اتنی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ اس میں اس کو رکوع میں، سجدے میں، قومہ میں، قیام میں اطمینان نہیں ہوتا، یعنی نماز کے ارکان کو پورے اطمینان سے ادا نہیں کرتا، تو بھی اس کی نماز باطل ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث المسیء صلاتہ، المسیء صلاتہ، اس صحابی کی نماز جو نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی وہ اپنی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ اس صحابی کے بارے میں حدیث ہے کہ مسجد میں ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اس نے آ کے کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ پھر گیا وہ، جا کے اس نے دوبارہ نماز شروع کی، نماز پڑھی، پھر آ گیا، جیسے پہلے پڑھی تھی تیز تیز اسی طرح پھر پڑھ کے آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ مسلسل جب یہی واقعہ پیش آیا تو وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نبی بنایا ہے، ما احسن غیرہ،
میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی میری نماز یہی ہے، میں تو اسی طرح کی پڑھ سکتا ہوں، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ فعلمنی، اب آپ مجھے سکھائیے کہ نماز کیسے پڑھوں۔ 3 مرتبہ پڑھی، تینوں مرتبہ آپ نے ریجیکٹ کر دی، واپس کر دیا، کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی جو تم نے پڑھی ہے وہ نماز فاسد ہے، باطل ہے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اچھی پڑھ نہیں سکتا، مجھے آپ سکھلا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز سکھلائی، اور وہ نماز جو سکھلائی اس میں فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تمہیں جو قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ تو ظاہر ہے کہ پڑھنی ہے، بعد میں جو قرآن یاد ہے، قرآن کی صورت یاد ہے، کوئی لمبی آیت یاد ہے، وہ پڑھو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ۔ یعنی یہ تو رکوع نہیں ہے نا، یہ کھڑا ہے، قیام ہے، یہ گیا اور جھٹکا دیا اور اوپر آ گیا۔ اطمینان یہ ہے کہ رکوع میں تھوڑا سا وقت گزارے، اگر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 1 2 3 مرتبہ کہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں 2 منٹ لگیں گے۔ 2 منٹ کہاں، چند سیکنڈ لگیں گے۔ 2 منٹ میں تو ہم 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، ہماری تو سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں 4 رکعتیں ہیں۔ تو بہرحال اتنا رکوع کے اندر رکے کہ اس کی ہر ہڈی جہاں جہاں جانی چاہیے وہاں جا کے ٹھہر جائے، اور جو ایسے جھٹکا دے کے اٹھے گا اس کی ہڈی کہاں کھڑی ہوگی، وہ تو ہڈی کو گھماتے ہوئے اوپر لے گیا۔ فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تم مطمئن ہو جاؤ۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اعتدال کے ساتھ، یعنی کھڑے ہو کر سیدھے۔ اب جو ہماری عموماً نماز ہوتی ہے، اب تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ رکوع گیا، یہ اٹھا، یہ سجدے میں گیا، یعنی ایک لائن میں سارا کچھ جھٹکے کے ساتھ، قیام سے رکوع، رکوع سے قومہ، قومہ سے سجدہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رکوع سے اٹھو تو اعتدال کے ساتھ آرام سے صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں مطمئن ہوگا کیسے؟ جب وہ جھٹکے ساتھ گیا اور فوراً اوپر اٹھ کے آ گیا۔ 2 سجدوں کے درمیان کے لیے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اس طرح بیٹھ کے مطمئن ہو جاؤ کہ جس سے ساری ہڈیاں جہاں جہاں آنی چاہیے وہاں پہنچ جائیں، یعنی سجدے سے اٹھا کے بیٹھو، اور بیٹھو تھوڑا، اب یہ نہیں ہے کہ پورے جھٹکے کے ساتھ ہی سجدہ بھی۔ ایسا سجدہ کرنے والے کے بارے میں تو نبی سے فرمایا کہ ینقر کما ینقر الغراب، یا ینقر کما ینقر الدیک، یہ تو ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے کوا دانہ چنتا ہے یا مرغہ دانہ چنتا ہے، اس طرح نہ ہو، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے۔ اور ہمارے یہاں نہ تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا رواج ہے، نہ سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کا، بس چلتے چلتے مکمل کر لیتے ہیں۔ دعا یاد ہو نہ یاد ہو، کم از کم اتنا بیٹھے کہ جسم کی، کمر کی ہڈیاں ساری جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے ٹک جائیں۔ یہاں تک فرمایا، اور فرمایا وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اب یہ 1 رکعت ہو گئی، اب اسی طرح ساری نماز پڑھنی ہے۔ اب اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ آپ نے اس کی نماز کو باطل قرار دیا، نماز ہوئی نہیں، فاسد۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، رکوع کے بعد اطمینان نہیں، سیدھے کھڑے ہونے میں، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں، سجدے میں اطمینان نہیں، رکوع میں تیزی کے ساتھ اس نے پڑھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو گویا کہ اعتبار ہی نہیں کیا نماز کا کہ یہ نماز ہے. فرمایا کہ تیری نماز ہوئی نہیں، ارجع فصلی، پلٹ جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. پڑھی ہونے کے باوجود اس کو پڑھی نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ تمہاری نماز جو ہے وہ باطل ہے. اسی طرح سنن ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، حضرت خالد بن میدان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ وضو کر کے یقیناً آیا مسجد میں، تو دیکھا کہ اس کی ایڑی، یہ جو پاؤں کے پیچھے والا حصہ ہے، ایڑی تو معروف ہے نا، پاؤں کا پچھلا حصہ جس کے اوپر پنڈلی اٹھتی ہے، اس ایڑی پر تھوڑا سا سفید نشان ہے. سفید نشان سے مراد کیا کہ جب کوئی جگہ گیلی ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا رنگ بدل جاتا ہے، اور جہاں پانی نہیں پہنچا وہ تھوڑا تھوڑا سفید نظر آئے گا. آپ نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ اس نے جلدی میں وضو کیا، پانی کی قلت ہوتی تھی ظاہر ہے، لیکن پھر تھوڑی جلد بازی کی، ایڑی خشک رہ گئی، ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، وہاں سے چمک اٹھ رہی تھی. اس حدیث کو محدثین کرام عموماً کہتے ہیں حدیث صاحب اللمعہ، اس صحابی والی حدیث جس میں اس کی ایڑی چمکدار رہ گئی تھی. تو اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایڑی پر چونکہ جگہ خشک ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ، اور وضو کرنے کے بعد آ کے دوبارہ نماز بھی ادا کرو. تو گویا نماز کی جو شرط ہے ایک نماز ہونے کی وہ ہے طہارت، اور اس کی وہ شرط غائب ہے. طہارت نماز کی شرط ہے اور اس کی طہارت ہوئی نہیں، اس کا وضو ہوا نہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ جا کے وضو کرو نئے سرے سے، اور نئے سرے سے آ کے نماز پڑھو. لہذا اگر کوئی نماز کی شرط رہ جائے یا نماز کا رکن رہ جائے، نماز کے ارکان میں سے اعتدال ہے، سجدے میں اعتدال، سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان اعتدال، رکوع میں اعتدال، اور رکوع کے بعد اٹھنے سے کھڑے ہونے میں اعتدال. پورے اطمینان کے ساتھ ان جگہوں میں کھڑا ہو جائے، اطمینان ہو جائے تو نماز ہوگی. اور اگر ہماری طرح سجدہ ہے، اٹھتے بیٹھتے تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ نماز تو اس نے پڑھ لی لیکن وہ نماز شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ اس تفصیلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا. اب نماز کے دوران آدمی کسی وجہ سے ہنسے اور قہقہہ لگا کے، ایک تو ہے نا مسکرانا اور چیز ہے مسکرانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نماز کے دوران مسکرانے کا معنی کیا ہے کہ کوئی چیز دیکھیے تو آدمی مسکرا رہا ہے، نہیں، کوشش کرے کہ مسکرائے بھی نہیں نماز کے دوران، نماز ہی کے اندر اس کا دھیان رہے. لیکن اگر مسکرا جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر ہنستا ہے زور سے آواز بھی آتی ہے، ہنسنے کی آواز تو تبھی آئے گی نا جب کیا کہتے ہیں ٹھٹھا مار کے یا قہقہ مار کے ہنستا ہے. اگر ٹھٹھا مار کے قہقہ مار کے ہنستا ہے تو علامہ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاجماع، اس میں انہوں نے وہ مسائل جمع کیے ہیں جن مسائل پر امت کے علماء کا اجماع ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران آواز کے ساتھ قہقہہ لگا کے ٹھٹھا مار کے ہنستا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. رہا محض تبسم یا مسکرانا، لا یقطع الصلاۃ التبسم ولکن یقطع القرقرہ، تبسم محض مسکرانا جو ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، قرقرہ یعنی ٹک ٹک کر کے ہنس دے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. اور اس کی نوبت کب آتی ہے؟ آدمی اکیلا کھڑا ہے تو اس کو تو ہنسی آئے گی نہیں. کہیں ایسا ہے کہ دوسرے نمازی سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی جس کے نتیجہ میں وہ ہنسنے لگا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کہیں 2-3 بچے ہیں اور بچے شرارتیں کر رہے ہیں، نتیجہ میں بڑا جو ہے کچھ لوگ تو غصے میں اندر ہی اندر گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی بعض حرکتوں کے نتیجہ میں ہنسی آ جاتی. اگر آواز کے ساتھ ہنسی نکل جائے تو وہ آدمی جا کے
اپنی نماز کو نئے سرے سے ادا کرے، اس کی وہ نماز ہوئی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع میں یہ بھی ذکر کیا کہ اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر کوئی نماز کے دوران جان بوجھ کر کھائے پیے، نماز کے دوران جان بوجھ کر کھائے پیے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کر کھانا پینا کیا ہے؟ رمضان کے مہینہ میں آپ کو معلوم ہے نا کہ سامنے پانی پڑے رہتے ہیں، بوتلیں اور گلاس جو آج کل آتے ہیں، پیو اور پھینک دو۔ صف کے آگے ہر نمازی کے ساتھ یہ بھی سجدہ، دو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، درمیان میں پانی پڑا ہوا ہے۔ اب نماز کے دوران ایسے ہی بوتل کھولی یا گلاس کھولا اور پانی پینا شروع کر دیا، حاجت کوئی نہیں، صرف معمولی ہو سکتا ہے کہ پیاس ہو، اور آدمی پیاس معمولی ہے، نماز پڑھ کے بعد میں پی لو، سلام پھرے گا پی لو، پھر باقی کی نماز پڑھ لو۔ اگر کوئی بلا مجبوری بلا عذر کھائے یا پیے، کھانے کی نوبت تو میرے خیال سے آج نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ پینے کی نوبت آ سکتی ہے، اگر بلا ضرورت پانی پی لے گا تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ کھانا اور پینا جو ہے یہ نماز کے اندر ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کو بھی نماز کا حکم نہیں دیا جس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، صرف کھانا نکال کے رکھ دیا تو نبی سے فرمایا کہ اس وقت تم نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ۔ یہ حدیث پچھلے سے پچھلے درس میں گزری نا کہ دو کام اگر آپ کو ہیں، کھانا نکل آیا، نماز نہیں پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ، حاجت ہو گئی، پہلے قضاء حاجت، پیشاب پخانے کی حاجت ہے، پہلے ادھر سے فارغ ہو جاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ اگر حاجت کے ساتھ نماز پڑھو گے، دھیان بار بار اس طرف رہے گا، اور کھانا نکل گیا، آپ نے دیکھ لیا بریانی پڑی ہے، سویٹ ڈش پڑی ہے، یہ وہ پڑا ہے، اب نماز شروع کر دیں گے، کھانا بھی قریب میں پڑا ہے، ایک تو ہو سکتا ہے کہ بریانی وغیرہ کی خوشبو آ رہی ہے، نماز میں مزے لے رہا، اور نہیں تو یہ کہ ابھی یہ کھانے نظر میں آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں نماز کی بجائے پہلے وہ کام کر لو، کھانا کھا لو، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ لہذا یہ دوران نماز کے کچھ کھانا اور پینا تو دور کی بات ہے، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہ پڑھو، اور اگر کھانے پینے لگے نماز کے دوران کچھ تو نماز ختم ہو گئی۔ اور یہ 6 چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہیں، ان سے نفل اور فرض میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرض باطل ہو جاتے ہیں تو نفل باللولا باطل ہو جائیں گے، کیونکہ نفل بھی تو نماز ہی ہے نا، نفل بھی نماز ہے، فرض بھی نماز ہے۔ اور نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، کچھ اذکار بتائے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہوتی ہے ذکر کرنے، نماز کے بعد سلام پھرا اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑے مصروف ہیں، ان کو کوئی بڑے ضروری کام ہیں۔ جمعہ کی نماز ہے، سلام پھیرا بھاگ گئے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور آپ کبھی تھوڑا سا توجہ کر کے دیکھیں، کسی وقت محض چیک کرنے کے لیے، سروے کرنے کے لیے باہر نکل جائیے، جیسے اسلام پھیرے لوگ نکلنا شروع ہوئے، آپ بھی باہر نکل جائیے، باہر جا کے دیکھیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، کس مجبوری کے تحت، کس ضروری کام کے تحت یہ نکلے ہیں۔ کوئی بھی نہیں باہر نکل کے سگریٹ لگائیں گے، سگریٹ پینا شروع کر دیں، کوئی بڑا ہی زیادہ کرے گا تو کہیں چائے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ نماز ادا کی ہے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو، دعائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو اذکار ہیں وہ پورے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو اذکار بتائے ہیں وہ اذکار پورے نہیں تو کم از کم کچھ تو کر کے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے اذکار میں سے ایک ذکر یہ بتایا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے نا ایک معروف، یہ تسبیح کر کے اٹھو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر ایک حدیث میں ہے، اور دوسری میں ہے 33 33 33 تینوں،
اور 100 پورا کرنے کے 33 ہو جائے گا 99 اور 100 پورا کرنے کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھ کے مکمل کر دیں۔ تو یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب اگر کسی کو بڑی جلدی ہے، وہ پوری تسبیح نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 11 مرتبہ تینوں کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تینوں کو 11 مرتبہ کر لے، 1/3 ہو گیا، یعنی ٹوٹل ہی 33 بنے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 10 مرتبہ کہہ لے، سبحان اللہ 10، الحمدللہ 10، اللہ اکبر 10۔ جلدی نکلے تو اس کے لیے دیکھو کتنی گنجائش ہے، لیکن بالکل ہی 0 پہ نکل جائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے بعد کچھ اذکار کر کے ہی نکلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کی آپ فضیلت دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کریں۔ نماز کے بعد چونکہ کام کے اوقات ہوتے ہیں، جلدی والا جلدی کر کے نکل جائے، کم کر کے مختصر کر کے نکل جائے، جو فارغ ہے کام کاج نہیں ہے وہ پوری کر کے نکلے۔ جتنی زیادہ کر کے نکلے گا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور سوتے وقت کو کام نہیں ہوتا نا، سوتے وقت آدمی سونے لگا ہے۔ ایک آدمی بہت تھکا ہوا ہے، سارا دن مشقت کی، کام کیا، ایسے لوگ ظاہر موجود ہیں ان کو دن میں مشقت والے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لیٹنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ذکر کروں گا، پھر لیٹتے لیٹتے تھوڑا بہت ذکر کیا، سو گیا۔ اللہ رب العزت اس کا وہ ذکر قبول کرے، لیکن ہوش و حواس سے بیٹھا ہے، ذکر قبل النوم سونے سے پہلے والے اذکار کرنے لگتا ہے۔ تو ان اذکار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا جس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت میں فائدہ بھی ہے۔ آخرت میں فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور دنیاوی فائدہ یہ کہ آدمی کو سارا دن کام کر کے جو تھکاوٹ سی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ تھکاوٹ دور کر دے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کئی لوگ ہیں کوئی کیپسول کھا رہا ہے، تھکاوٹ ہو گئی سارا دن، جی کوئی کیپسول کھا لو، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بتایا کہ نہ کیپسول نہ معدے کی خرابی، یہ دوائیاں جتنی بھی ہے ایلیپیتھک کی دوائیاں، دیسی حکیموں کی دوائیوں میں کہتے ہیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا۔ ایلوپیتھی کی دوائیوں میں فائدہ ہو نہ ہو نقصان ہوگا، تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ بتایا کہ جس میں 2 فائدے، آخرت کا فائدہ الگ ہے، دنیا کا فائدہ الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کام کرتی تھیں، اپنے گھر کا سارا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی کنیز نہیں تھی، تو کام کر کر کے ظاہر ہے کہ تھک جاتی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ تم اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس صدقے کے غلام وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی کنیز تمہیں خادمہ کام کرنے کے لیے وہ دے دیں گے، تمہیں تھوڑا سا تعاون حاصل ہو جائے گا۔ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، کوئی کنیز دے دیں، کوئی تعاون ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تم گھر جاؤ، میں تمہارے گھر آتا ہوں۔ وہ چلی گئیں، ظاہر ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حل ہوگا اس کا، جو آپ نے فرمایا تم گھر جاؤ۔ آپ آئے اور فرمایا کہ تم ایک کام کر کے سویا کرو، تمہیں کسی کنیز کی ضرورت نہیں رہے گی، علی بھی کریں گے، انہیں بھی باہر کسی غلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پوری تسبیح کرو، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور اجر و ثواب الگ۔ تو جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ اذکار کرنے چاہیے پابندی کے ساتھ۔ اب اتنا بھی کیا ہے کہ ایک آدمی جب نماز کے لیے مسجد میں آ ہی گیا ہے تو تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نماز کے بعد اذکار میں ہے۔ بعض لوگ
باہر تو نہیں جاتے، لیکن فوراً سلام پھرا اٹھتے ہی ساتھ یا اسی جگہ انہی پاؤں پہ اٹھ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے، جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جلدی اٹھ کے پڑھنی ہی ہے تو جگہ بدلے، جس جگہ اس نے فرض پڑھے ہیں وہ جگہ چھوڑے، دوسری جگہ جا کے سنتے پڑھے۔ نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے۔ استغفار کرنا، اللہ اکبر، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ جب نماز سے سلام پھیرتے تو پہلا لفظ اللہ اکبر کہتے، اور وہ مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی ساری جماعت جو ہیں اللہ اکبر کہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا نہیں بلکہ تکبیر سے مراد ذکر الہی ہے، اور استغفر اللہ بھی دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر کا کہیں آپ کو رواج نظر نہیں آئے گا، ہمارے ملکوں میں اللہ اکبر کا رواج ہے۔ اگر آپ اس کو ذکر اذکار کے کھاتے میں ہی لے لیں تکبیر کے لفظ کو بھی، تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ یہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کے یہ الفاظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ ان تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے تھے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے کہ ان الفاظ میں 2 3 4 اور جملے ملائے ہوئے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، اور شاید ایک تیسرا اور بھی ہے، اور اس کے بعد تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے الفاظ نہیں کہے، بلکہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، بس یہ الفاظ ہیں جو کہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں کہ آپ اللہ سے اس طرح معافی مانگتے، مغفرت اور بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسرا عمل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بخل بیماری ہے یا نہیں؟ بخل روحانی بیماری ہے، بڑی سخت۔ پیسہ بہت ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پیسہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، بیوی پر خرچ نہیں کرتا، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ اب بتاؤ کہ وہ کماتا کیوں ہے؟ پیسے اکٹھے کر کر کے رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پھر اس کو ایسے لپیٹ کے رکھتا ہے کہ ان کو ہوا نہ لگے۔ ایسے لوگ جو ہیں بخیل، وہ بیچارے وہ بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ کام کر کر کے، محنت کر کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا، ان کے مرنے کے بعد اولادیں استعمال کرتی۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ بخیل آدمی مرا تو مرنے کے بعد گھر والوں کے دن پھر گئے۔ گھر والے جو پہلے نہ کپڑا ڈھنگ کا، نہ کھانا اچھے طریقے کا، وہ بیچارے روکھی سوکھی کھا کے، کھردرا پہن کے گزارا کرتے تھے، جیسے وہ مرا تو پیسے تو ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ جتنا بھی کسی کا بینک بیلنس ہے یا گھر کے اندر سیف وغیرہ بھر کے رکھی ہوئی ہے، وہ تو ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائے گا نا، وہ تو رہ جائے گا پیچھے۔ ادھر آدمی مرا، سیف کا منہ کھلا، گھر والے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، انہوں نے اچھے کپڑے سلائے، اچھا مکان بنایا۔ یہ ہم نے بعض واقعات خود دیکھے ہیں، اچھا مکان بنایا، اچھے کپڑے، رنگ ڈنگ ہی بدل گئے۔ اب اس طرح کا آدمی زندہ ہے تو
یقیناً اس کے گھر والے یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ مر جائے تاکہ یہ پیسہ ہمارے استعمال میں آئے۔ اب بتائیں کہ بیوی بھی یہ خواہش کر رہی ہو، بیٹے بیٹیاں بھی یہ خواہش کر رہے ہوں کہ ہمارے یہ ابا حضور تو کہیں گزر ہی جائے تو اچھا ہے، تو کس قسم کا وہ آدمی ہوگا؟ بخل، پیسہ ہوتے سوتے اپنی ضروریات کے لیے بھی پوری طرح سے خرچ نہ کرنا، بچا بچا کے رکھنا، پیسے پہ سام بن کے بیٹھے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا کہ میں بخیل ہو جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سخی تھے کہ آپ اتنا بانٹتے تھے کہ آپ اپنے پاس کوئی چیز رکھا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور بخل مومن کی یہ نہیں ہے کہ مومن کا کوئی بہت بڑا عیب ہے، لیکن آپ دنیا داری دیکھتے ہیں کہ اسے خود اپنے پہننا نصیب نہیں، اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ میں پیسے سے پیار تو ہر کسی کو ہے، کچھ کو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر جہاد میں ضرورت پڑے تو جہاد کے لیے نکلنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، قوم، ملک، امیر المومنین اسے پکار رہے ہیں کہ میدان میں آؤ اور وہ چھپتا پھر رہا ہے، بزدل ہوا نا۔ فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ اب تیسری چیز پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ کیا مومن کذاب یا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو نبی سے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جان جائے تو جائے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن رہے گا؟ نبی سے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثن آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس کو ہڑپ کر جائے، خیانت کرے۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 علامتوں والا آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اربع من کن فیہ، 4 علامتیں اگر کسی میں ہیں تو وہ منافق ہوتا ہے۔ اس میں چوتھی ہے اذا خاصم فجر، کہ جب وہ لڑائی کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ لڑائی ناراضگی ہو گئی لیکن گندی گالیاں نکالنا یہ تو کام نہیں ہے نا، وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ 4 اکٹھی ہو گئیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس میں جتنی یہ بیماریاں اکٹھی ہوں گی وہ اتنا منافق ہوگا۔ اگر اس میں ایک بیماری ہے تو 25%، 2 ہیں تو 50-50، آدھا منافق آدھا مومن، 3 ہیں تو 75% منافق اور 25% مومن۔ اور اگر 4 اکٹھی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا منافقاً خالصا، اگر 4 ہی اکٹھی ہو گئی تو وہ خالص منافق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں بخل جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بزدل ہو جاؤں۔ دیکھو دونوں بیماریاں فرمایا کہ مومن میں ہو سکتی ہیں، لیکن پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نہ بزدل ہوں نہ میں بخیل ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں بہت بڑھاپے کی عمر کی طرف نہ لے جایا جاؤں۔ بہت بڑھاپا جو ہے وہ بھی بڑی آزمائش ہے، بڑی مشکل منزل ہے۔ وہ بڑھاپے میں آدمی ہوش و حواس سے ہے، اپنی مرضی سے اٹھ کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا، اسے کوئی پکڑ کے لے جائے گا۔ اور بڑھاپے میں زندہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لے جائے گا کہاں، اس کو بیڈ پر ہی سارا کچھ کرنا کرانا ہوتا ہے۔ تو کتنی یہ لاچاری کی عمر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ،
کہ میں رزید عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اے اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھنا۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کی۔ آپ کب فوت ہوئے؟ 63 برس کی عمر، اور 63 برس کی عمر میں تندرست و توانا، آپ اپنی دعوت کے کام میں اندر باہر آنا جانا سب برابر چلتا رہا، اور 63 برس کی عمر میں پھر آخر میں اچانک آ کے بیمار ہوئے، تھوڑے سے بیمار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی، اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ تو لمبی عمر کے شوق میں ہوتے ہیں نا، یا اللہ لمبی عمر عطا کر، عمر لمبی ہو جائے، نہ چل سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، دانت نکل گیا، اب کھانا، بھئی زندہ رہنے کے لیے کیا کرو گے؟ اللہ سے تندرست والی، صحت والی عمر، جس میں آدمی چل پھر سکے، عبادت کر سکے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، یہ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ، آپ نے یہ اس عمر کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے کی عمر جس میں آ کے آدمی بالکل ہی رذیل ہو جائے، وہ عمر نہیں چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور دنیا کا فتنہ تو معروف ہے نا، دنیا تو ہے ہی فتنہ۔ دنیا میں اولاد ہے تو فتنہ، دنیا میں مال ہے تو فتنہ، دنیا میں عورت ہے تو فتنہ، یہ ساری چیزیں فتنہ اور فساد ہی تو ہے نا۔ زن، زر اور زمین، یہ تینوں چیزیں فتنہ ہیں، اور زن، زر، زمین کے ساتھ اولاد کو اللہ نے فتنہ قرار دیا قرآن کریم میں، مال کو اور اولاد کو دونوں کو فتنہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے جب فتنہ قرار دیا ہے تو وہ یقیناً فتنہ ہی ہے، دنیا کا فتنہ، اور ساتھ ہی اگر مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب نہ ہو تو وہ بہت ہی بڑا فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے سے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہ پناہ مانگی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہما شما کوئی ہم جیسا آپ جیسا نہیں۔ ہمارے یہاں 100 نیکیاں ہوں گی تو 1000 گناہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکیاں، کوئی گناہ نہیں۔ اس کے باوجود کتنے زور کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو قبر کے عذاب سے تو خاص طور پر پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سن رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ عذابوں کا ذکر کرتے، ثوابوں کا ذکر کرتے، جنت ہے، یہ نعمتیں ہیں، جہنم ہے، یہ عذاب ہیں، عذاب جہنم کا تذکرہ آتا تو وہ آرام سے سن رہے، جیسے سارے لوگ سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رکت طاری ہو جاتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی قبر کا ذکر آتا تو حضرت عثمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا، کہا کہ عثمان جب جہنم کے بڑے سخت عذابوں کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو تم سن رہے ہوتے ہو عام لوگوں کی طرح، ظاہر ہے کہ اثر تو ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کی طرح ہوتے ہو، جیسے ہی قبر کا ذکر آتا ہے تو پھر تم زور سے رونے لگتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم میں ڈالا گیا تو وہاں میں اکیلا تو نہیں ہوں گا نا، اگر مجھے جہنم میں ہی ڈالا گیا تو وہاں دنیا ہوگی اور لوگ ہوں گے، میں بھی ان میں ایک ہوں گا، مجھے قبر کے عذاب سے یا قبر کی حالت میں، قبر کا جو زمانہ ہے اس سے ڈر اس لیے آتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں گا۔ اور آپ اب ہم تصور کر کے دیکھیں، ذرا کمرے میں لائٹ ہماری مرضی کی نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لائٹ کم ہے
یہ بلب بڑا کرو، وہ بلب چھوٹا کرو، یہاں ٹیوب لائٹ لگاؤ۔ قبر میں لائٹ ہوگی؟ کوئی چانس نہیں۔ نرم گرم بیڈ پر، گداز بستروں پر ہم بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں۔ قبر میں یہ بستر ہوں گے؟ گدے آج کل میٹرس جو ہیں وہ نکل آئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں تو آپ کو جھولا دیں، لیٹیں تو جھولتے ہوئے لیٹیں، یعنی ان کے اندر سپرنگ لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی آرام دہ چیزیں۔ اور قبر میں بچھونا خاک کا ہوگا، اور سرانا کیا ہوگا؟ تکیہ کیا ہوگا؟ وہاں کوئی تکیہ نہیں، نہ وہاں نرم تکیہ نہ وہاں سخت تکیہ، ایسے ہی زمین کے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ خاک کا بچھونا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اب ساتھ ہی اگر اللہ کی طرف سے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اگر اس طرح کے ماحول میں نہ ہوا، نہ روشنی، نہ کوئی آرام دہ چیز، اور ساتھ ہی عذاب بھی شروع ہو جائے تو بہت مشکل وقت ہے یا نہیں؟ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میرے تصور میں وہ بات آتی ہے کہ میں اکیلا ہوں گا، کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کوئی اپنے ساتھ ملنے جلنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دیکھ کے آدمی ہمت پکڑ سکتا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات میرے تصور میں آتی ہے تو پھر میرے اپنے آپ پر مجھ سے قابو نہیں رہتا، بے قابو ہو جاتا ہوں، میں فرط جذبات سے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بخل سے، بزدلی سے، بہت بڑھاپے کی عمر سے اور دنیا کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی، وہیں آپ نے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اور یہ کلمات جو ہیں یہ بھی نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو عموماً کیا ہوتا ہے، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی امام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام، وہی کلمات جو اضافہ کر کے شروع میں نے ذکر کیے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اور ایک کلمہ اور ہے، کوئی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کلمہ شامل کر کے تبارکتا ربنا، یہ سارا مکمل پورا پڑھ کے نا، تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایسے شروع کیا تو ایسے کر کے، اب گویا کہ امام صاحب کی طرف سے آپ کی چھٹی ہو گئی۔ جب تک امام اتنا کام نہ کرے نمازی اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پاتے۔ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دعا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جا نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ کہ اجتماعی دعا یہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو کہ لوگوں کو ساتھ لے کے یہ کلمات کہے ہوں، یہ ثابت ہی نہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کے ساتھ اگر مل کر دعا مانگتا ہے کوئی بات نہیں، کسی نے کہہ دیا جی ہمارے یہاں کوئی پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی، دعا مانگی جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبے جمعہ کے خطبے کے دوران، بڑا مشہور واقعہ نہیں ہے بارش کا، خطبے کے دوران صحابی آیا اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ انقطعت السبل وہلکت الاموال، بارشیں نہیں ہو رہی، راستے بند ہو گئے، راستے کٹ گئے، جانور مرنے لگے، بارش کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے وہی دعا مانگ دی، دعا مانگی، اللہ رب العزت نے سن لی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے بھاگ کر گھروں میں گئے، بارش شروع ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے سنی، اتنی سنی کہ مسلسل 8 دن تک، 8ویں دن تک بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ وہی دروازہ اور وہی صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے، جانور مر گئے، اللہ سے دعا کریں کہ بارش بند کرے۔
اب جانور اب بھی مرنا شروع ہو گئے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ساری چیزیں سبزہ وغیرہ پانی میں دب گیا اور راستے کٹ گئے، جانے آنے کے لیے بارش میں جانا نہ کوئی کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ بارش بند کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ انسان کتنا کمزور ہے، کل یہ دعائیں کروا رہے ہیں کہ بارش شروع ہو، آج یہ دعائیں کروا رہے ہیں کہ بارش بند ہو۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاودیۃ والاکام، اے اللہ اس بارش کو ہمارے چاروں طرف دور لے جا، ہمارے اوپر سے روک دے، یعنی باہر صحراؤں میں پہاڑوں میں لے جا، پہاڑوں کی چوٹیوں، علی الاودیۃ والاکام، پہاڑوں کی چوٹیوں اور پہاڑوں کی وادیوں پہ اس بارش کو لے جا، ہمارے اوپر سے اس کو ہٹا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سورج کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے۔ صحابہ نے مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، جمعے کے دوران بھی مانگتی۔ اگر فرضوں کے بعد کوئی مطالبہ کرے دعا کریں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، پکا جب تک امام منہ پھیر کے کچھ کہہ نہیں لیتا، حالانکہ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات آپ دیکھیں، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے، یہ دعا کی بجائے ذکر ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ تو ساری کی ساری ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں تو دعا نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک ذکر کو لوگوں کے سامنے رکھ کے امام اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، مقتدی سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جان چھوٹی، امام سے اٹھ کے اپنی سنتے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، لیکن مطالبے پر اپنے طور پر دعائیں دیکھیں، یہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، یہ ساری دعا ہی ہے نا، دعا مانگتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، آپ یہ دعائیں کرتے تھے، لیکن اس میں صحابہ کو ساتھ شامل نہیں کیا کہ سارے مل کے کرو، آپ اپنے طور پر دعائیں کرتے تھے، آپ بھی یہ کریں۔ ہر نماز فرض کے بعد ایک دعا یا ایک کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرتے تھے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو معروف کلمہ ہے نا، یہ آپ ہر نماز کے بعد کہتے، اور اس کے بعد آپ فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی یاد کر لینا چاہیے، یہ کلمات بھی آپ کہتے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کسی غنی کو اس کا مالدار ہونا تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ابھی کو مالدار ہے تو سمجھے کہ میں مال کے ذریعے اللہ سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ اسی طرح کچھ دیگر کلمات بھی ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی، انشاءاللہ تو اگلے ہفتہ میں وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے، بلکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سترے کا اور نمازی کا فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ نمازی سجدہ کرے تو سترہ سجدے والی جگہ کے آگے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ سترہ اگر نہیں ہے تو پھر بالکل نہ گزریں، سترہ ہے تو سترے کے پار سے گزر سکتے ہیں۔ یہ سترہ مثال کے طور پر یہ سترہ ہے، میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں سے آپ نہیں گزر سکتے، سترہ رکھا ہوا آپ یہاں سے گزر جائیں، کوئی بات نہیں۔ سترہ رکھا ہوا نہیں ہے تو پھر بھی لوگ جو ہے ہاں ایک وہ اتنا کرتے ہیں کہ ایک دو صف آگے سے ہو کے گزر جاتے ہیں، وہ اصل میں اس لیے ہی ہے نا کہ اگر اس نے سترہ رکھا ہوا ہوتا تو یہاں تک ہوتا، اب وہ ایک تصور کے تحت تھوڑا اوپر سے ہو کے گزر جاتے ہیں کہ چلیں ہم اس کی شرط جو ہے وہ بغیر اس کے کیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سترہ رکھے ہوئے ہم اوپر سے گزر جائیں۔ بعض علماء نے، حافظ یحییٰ عزیز رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 5 اصول. اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی 4-5 صفوں کی جگہ چھوڑ کر نکل جائے، یعنی یہ بالکل جو یہاں کرتے ہیں نا کہ ایسے یہاں سے اٹھا ادھر ادھر کوئی راستہ ہے تو ایسے ہو کے ایسے نکل آتے ہیں، اس کی بجائے 5-4 صفوں کی جگہ چھوڑ کر گزرے تو کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے جائز سجدہ جو نماز کے اصل طریقہ ہے، اگر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں تو 3-4-5 صفوں کے بعد اسے نظر نہیں آئے گا، نماز میں کوئی فرق نہ پڑا. اور جو آدمی یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی جتنی مرضی سے ہمیں آپ گزر جائیں وہ تو دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ تو نیچے دیکھتا نہیں، وہ تو سامنے گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، دیوار بھی دیکھ رہا ہے، وہ دیوار کے چھت تک جو پھول بنے ہوتے ہیں وہ بھی سارے دیکھ رہا ہے. جس نے نماز اس طرح کی پڑھنی ہے خلاف سنت، وہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ قریب سے گزریں دور سے گزریں اس کے لیے برابر. صحیح نمازی سنت کے مطابق نگاہ رکھنے والا، اس کے لیے تو 3-4 صفوں کے باہر سے آپ گزرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں آئیں گے اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. حرم میں گنجائش نہیں، کیا کریں؟ حرم میں جو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں نا، اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجبوریوں کے حالات جانتا ہے. ابھی آپ طواف کر رہے ہیں، یہاں کسی نے نماز پڑھنا شروع کر دی طواف کے نماز کے بالکل پاس. اب آپ تو گزریں گے، کیونکہ آپ کے تو گزریں گے نہیں تو پیچھے سے دھکا آئے گا، گزار دیں گے. آپ نہیں بھی گزرنا چاہتے تو وہاں تو ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو رک بھی نہیں سکتا آدمی. یہاں سے نمازی نے اگر لاپرواہی کی اور طواف کے بالکل اس جگہ نماز پڑھنا شروع کی جہاں لوگ گزر رہے ہیں، تو نمازی کی بھی غلطی ہے اور گزرنے والے کی غلطی کم ہے، مجبوری زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن آپ صرف نماز کی سلام پھیرتے ہی نمازیوں کے آگے سے گزرتے چلے جائیں، گنجائش ہے کہ آپ 1 منٹ رک جائیں، 2 منٹ رک جائیں، یا پھر کم از کم وہ کریں 3-4 صفوں کی جگہ چھوڑ کے پھر گزریں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. تہجد کی نماز کا وقت اور اس کے لیے سونا ضروری ہے. لوگ یہ بات بہت پوچھتے ہیں اور بہت کہتے ہیں، کئی لوگ بہت مانتے ہیں کہ جب تک سو کے نہیں اٹھے تہجد نہیں ہوتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تہجد کا ایک وقت ہے جو اس وقت میں 11 رکعتیں پڑھے گا اس کی تہجد ہو جائے گی، وہ سو کے اٹھا ہے یا جاگ رہا ہے. تہجد کا وقت ہے نماز کا رات کا آخری ثلث، آخری 1/3. اگر رات مثال کے طور 9 گھنٹے کی ہے نا تو آخری 3 گھنٹے، فجر سے پہلے 1 گھنٹہ فجر کے بعد تقریباً ہوگا، 2 گھنٹے فجر سے پہلے، یہ ہے تہجد کا وقت. اس وقت اگر ایک آدمی جاگ رہا ہے تو اس نے 11 رکعتیں پڑھی، اس کا تہجد ہو گیا، نماز تہجد ہو گئی. سو کے اٹھا ہے بہت بڑی بات ہے، اس کی تہجد ہو گئی. سو کے اٹھ کر پڑھنے والے کا یقیناً اجر و ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ نیند بھی قربان کرتا ہے، پھر سستی ہوتی ہے، سویا ہوا ہوں سو رہا ہے، وہ بڑا قربانی دیتا ہے، اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہے. ایک آدمی آن ڈیوٹی ہے، اس کی 2 بجے ڈیوٹی ختم ہوئی، 2:30 بجے گھر آیا، 3 بجے وضو کیا، 4-11 ثواب انشاءاللہ اس کو تہجد کا ملے گا، لیکن اس کا درجہ اور اس کا درجہ برابر نہیں ہوگا. ثواب انشاءاللہ ملے گا، شرط نہیں ہے کہ آدمی سو کر اٹھے تبھی تہجد ہوتا ہے. تو فجر کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی اذان تک وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھتا رہے، اور اگر محسوس کرے کہ اب بھی میں نے 2 رکعتیں اور پڑھی پھر وتر پڑھے تو پھر اذان ہو جائے گی. اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ وہ 1 رکعت پڑھ لے، تو تیرو ما کانا قبلہا، تو وہ 1 رکعت پہلی ساری رکعتوں کو وتر بنا دے گی. اگر 6 پڑھی ہیں تو یہ 7ویں ہو جائے گی، 8 پڑھی ہیں تو یہ 9ویں ہو گئی، 10 پڑھی ہیں تو یہ 11ویں ہو جائے گی. جتنی بھی پڑھی ہیں اگر اذان ہونے کا خدشہ ہو گیا 1 رکعت پڑھ لیں، آپ کی نماز وتر ہو گئی اور تہجد کی نماز ہو گئی. اگر 11 رکعتیں نہیں ہو پاتی، جتنی بھی ہوں گی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا کرے گا.
ایک ہاں ایک ٹائم میں دو کر کے، تہجد کے وقت اور رات کے وقت کوئی بھی ہے، فرضوں کے علاوہ ہر نماز دو رکعتیں کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو رکعتیں، مراد نفل نماز ہے۔ اب فرض ہیں عشاء کے وہ 4 ہیں اکٹھے، لیکن سنتیں نوافل وہ سب دو کر کے، اور تہجد بھی رات کی نماز شمار ہوتی ہے، اس کا نام صلاۃ اللیل بھی ہے، رات کی نماز۔ تو رات کی نماز جو ہے وہ دو رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔ انڈیا میں جیسے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور پھر 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کہ تہجد کی نماز میں ہوتی ہے کیا؟ 3 وتر تو ہو گئے نا اس کے، 3 وتر پڑھ لیے اس نے۔ وتر کا وقت جو ہے نا وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک ہے۔ اب ایک آدمی نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی نے 1 گھنٹہ انتظار کیا کہ میں تھوڑا لیٹ کر کے وتر پڑھوں گا، اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ دوسرے نے 2 گھنٹے لیٹ کیا، تیسرے نے تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ، ثواب الگ الگ ہو جائے گا، لیکن وتر ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا، اجر ملے گا، لیکن درجہ الگ الگ ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ جتنی محنت مشقت، کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوگا نا، تھوڑا گڑ ڈالیں گے میٹھا کم ہوگا، گڑ زیادہ ڈالیں گے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔